جی کیا کہہ رہے ہیں عفنان اللہ خان صاحب؟ وہی مجھے بتا دیں فخر الدین جو برقی ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے بننا چاہیے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں اور عمران خان ہاں چلیں وہ عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ فخر الدین برقی صاحب. یہ کون ہے اون عباس صاحب؟ اس کا پتہ کروایا آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کزن ہے ویسے. بریک کے بعد پوچھ لیتے ہیں. بریک لیں. یہ فخر الدین برقی صاحب میں پہلے آپ کے پاس جاؤں. اون عباس صاحب دیکھیں اگر تو پولیٹیکل لوگوں کا پہلے ہونا ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ فخر الدین برقی صاحب کو. تو پہلے تو ان کی آف شور کمپنیز دیکھ لیں نا ان کا کیا تعلق ہے اور عمران خان کے ساتھ. اور پی ایم ایل این ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ وہی گھر ہے جو عمران خان صاحب کا مبینہ طور پہ گھر ہے. جی میں ایگزیکٹلی اسی کا جواب آپ کو دیتا ہوں. میرے پاس دو اس کے ویلڈ ریزنز ہیں. نمبر ون, جس شخص نے پاکستان میں اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی ایک محبت کرتا ہے ہم سے اور پرائم منسٹر صاحب سے. تو یقیناً اگر ایسا ہوتا تو کل جب 600 لوگوں کا نام ہے تو پرائم منسٹر کا نام سب سے اوپر ہوتا. یہ معافی دینے والے وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ. نہیں وہ ابھی بھی سب سے اوپر ہے. ان کی آف شور کمپنی نہیں نکلنے کا باوجود سب سے اوپر وہی رکھا. نہیں وہ تو ہے انہوں نے جان کے بنانے کے لیے نا کہ پرائم منسٹر نیو پاکستان کا انہوں نے ٹائٹل بنا کے تاکہ وہ سیلنگ آئٹم کے طور پہ نا وہ ایک نام ایسے لکھ دیا. نمبر ون. نمبر ٹو, جب صاحب کو فخر الدین صاحب کو لیٹر پہ بھیجا گیا تھا, یہ بطور اسی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بتا رہا ہوں, جب لیٹر پہ بھیجا تو اس نے کہا کیونکہ زمان پارک میں پہلے بڑے بڑے بنگلے ہوتے تھے تو ڈسٹریبیوشن جب چھوٹی ہوتی ہے تو ایک ایک پلاٹ کے اوپر دو دو گھر ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا ہاں میری آف شور کمپنی ہے لیکن مجھے عمران خان سے ملے تقریباً کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو عمران خان صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ میری کمپنی اور لیگلی ہے. لیکن جب میں نے آپ کو کہا کہ جب 600 لوگ انویسٹیگیٹ ہوں گے اس میں وہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, لیکن جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے وہ ان جرنلسٹ کا ہے جس نے پاکستان میں اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ انہوں نے پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کو اس وقت اسپیئر کر دیا اور کہا ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو عفنان اللہ صاحب نے بیٹھے عمر چیمہ کو جتنا میں جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں عمر چیمہ نے تو تباہی پھیر دینی تھی. عمران خان کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی نکلا تھا تو آپ کو تو آئیڈیا ہے اس بات کا کہ عمر چیمہ نے چھوڑنا تھا. اس نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا, اب وہ عمران خان کو چھوڑتا سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی عفنان اللہ خان صاحب یہ تو بات بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہے بندہ. نہیں میں عمر چیمہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے, انہوں نے کہا ان کا جو بیہیویئر اس سے لگتا ہے یہ انوالو ہے. نہیں وہ تو سوال کے جواب میں کہا ہے نا, انہوں نے کہا جی میری تفتیش کے اندر یہ بندہ انوالو نہیں ہے. کہا تو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں, اس نے کہا میری تفتیش میں کلیئر ہے لیکن ان کی پھرتیاں دیکھ کے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. یہ ایک اس نے کہا سمیل کر سکتا ہوں میں لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ثبوت نہیں ہے. نہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں گا آن ٹھیک کہہ رہا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, 1 ٹکے کی بھی کرپشن نہیں ہوگی. سب سے پہلے فخر الدین برقی کا کھولیں کھاتا. یہ ڈیمانڈ عمران خان بہت ایماندار ہے. یہ تو آپ کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہے, ڈیمانڈ آپ کی بہت اچھی ہے. جس طرح پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے فلاں فلاں کھول دیں, بالکل ٹھیک ہے. جی اون عباس صاحب کیا فرق پڑتا ہے اگر پہلے آ جائے تو؟ I think it makes all the sense. I think it makes all the sense. بالکل ان 600 لوگوں میں ان کو بھی کریں گے. ابھی دیکھیں نا ہر ٹاک شو پہ زیادہ میں 3-4 ٹاک شو کیے تو کسی نے کہا پہلے شوکت ترین کو رکھ لیتے ہیں, کسی نے کہا فخر الدین کو رکھتے ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا علی ڈار کو رکھ لیں یا شرجیل میمن کو, لیکن ریسٹ آف سر ان کا انتخاب تو بہت ہو گیا, کافی ہو گیا. ڈائریکٹری کے جو کہہ رہے ہیں کافی ہو گیا نا, ہمارا آپ کا بھی ہو گیا سر. ان کا تو پرانے اب ان کے بہت پرانے کیسز ہو گئے بیچاروں کے اس کے اوپر, اس پہ دوسری بحث ہی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کھاتا نکل ہی آتا ہے. لیکن ایک چیز تو کم از کم ماننی پڑے گی نا. جی لیکن خان صاحب ایک چیز تو ماننی پڑے گی, پاکستان میں آج سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر کسی حکومت نے اتنا لمبا سٹیپ سفر نہیں طے کیا ہوگا جتنی ہماری حکومت نے کل رات 9:30 سے لے کے اور اس وقت 10:15 بج رہے ہیں. یہ تقریباً 24.5 گھنٹے میں ہم آپ کو کتنا کچھ کلیئر کر چکے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ایک چیز اور بتاؤں, فیئر انف کوئی ہمیں اسپیئر کرے گا نہیں کرے گا, میڈیا سے چیزیں جانے والی نہیں ہیں. میڈیا ہمیں یاد کرائے گا اور ہمیں چیز کو فیس کرنا پڑے گا. اور پرائم منسٹر صاحب جب ہم شام کو آج مل کے آئے ان سے, اس وقت ہی واز ویری کلیئر کہ میں اس کو بڑا کلیئر لے کے چلوں گا, کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں یو این او کی جو اسپیچ کی تھی اس میں اسلاموفوبیا, کشمیر, انڈیا کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے علاوہ چوتھا ٹاپک ہمارا یہی تھا کہ سیف ہیونز ہیں اور غریب ممالک سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پینڈورا لیکس ایک قسم کا ہمارے نیریٹو کو اور انڈورس کرتا ہے کہ ان ممالک سے جس طریقے سے یونائیٹڈ نیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق $7 ٹریلین جو ہے وہ غریب ملکوں کے پارک کیے گئے ہیں امیر ملکوں میں. امریکہ آ چکا ہے, وہ تو ان کی اپنی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی. میں اب ذرا مجھے ایک منٹ, اور دوسری مزے کی بات عمران صاحب, جی مزے کی بات کہ میں پیپلز پارٹی مزے کی بات یہ کہ برمودا کے علاوہ
جو وہ جو جمیکا وغیرہ کے علاوہ اس دفعہ سب سے بڑی جو سیف ہیون وہ امریکہ ثابت ہو رہا ہے. سیکنڈ سیف ہیون جو ہے دنیا کے امریکہ ثابت ہو گئی ہے, جہاں پہ پرائم منسٹر سپیچ کر کے آئے تھے. تو یہ تو ان کے نیریٹو کو وہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, یہ جس طرح کی وہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں. جی ابھی اخوندزادہ چٹان صاحب, بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غریب ملکوں کا پیسہ امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. اس طریقہ کار کو بھی روکنا چاہیے. یعنی وہ امیر ملک ہر طرح کے قانون بناتے ہیں کہ ان کے ملکوں سے پیسہ نہ نکلے, لیکن ایسا کوئی قانون نہیں بناتے کہ ان کے ملکوں میں غلط پیسہ نہ آئے. ان کو یہ سوٹ کرتا ہے اور لگاتار یہ پیسہ اسی طرح جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تفتیش کا, تو پھر یو شوڈ گو ٹو سپریم کورٹ. سر آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, کوئی پٹیشن کریں, کوئی رولا ڈالیں, جا کر کہیں کہ جی یہ والی تحقیق یا تفتیش ہمیں پسند نہیں ہے بیکاز عمران خان کروا رہے ہیں, ہمیں اس طرح کی پسند ہے, یا کوئی جوڈیشل انکوائری ہے, جو بھی آپ چاہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو حرکت تو کرنی پڑے گی. سر بالکل جی, آپ بجا فرما رہے ہیں خان صاحب, ہم ضرور حرکت کریں گے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی لیگل راستہ ہے وہ ہم اختیار کریں گے. اور آپ نے پہلے جو سینیٹر صاحب کو بار بار کہا کہ آپ لوگوں کو عمران ٹکرے مارتے تھے, عمران ٹکرے مارتے تھے, تو خان صاحب وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ ٹکرے کون مارتے تھے. آپ لوگ بھی مارتے تھے. زرداری صاحب نے بہت سیلیبریٹ کیا تھا, پریس کانفرنس کی تھی اس پہ پاناما پہ, اور جی آئی ٹی بننے پہ انہوں نے مبارکباد پیش کی تھی. کیا کہا تھا وہ اور طرف آپ کا جو ٹاپک ہے وہ چلا جائے گا, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ ٹکرے عمران نہیں مار رہی تھی, یہ مارنے والا ٹکرے. ہاں عمران خان اکیلے نہیں تھے سر, اس میں آصف علی زرداری بھی ساتھ تھے اور بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے. زرداری بھی نہیں تھا, عمران بھی نہیں تھا, جو تھا اس کے پیچھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ نواز شریف کو ٹکرے کون مار رہا تھا, گیلانی کو کون ٹکرے مار رہا تھا, زرداری کو کون ٹکرے مار رہا تھا. وہ ٹکرے والے لوگ سر, لیکن استعمال تو آپ لوگ ہو رہے تھے. گیلانی اور زرداری کے خلاف استعمال ہوئے نواز شریف اور عمران خان, اسی طرح نواز شریف کے خلاف استعمال ہوئے آصف علی زرداری اور عمران خان. آپ میرا شامل تو آپ لوگ تھے سر. جی ٹھیک ہے, میرا ایک عرض تو آپ سنیں نا. میں خود نیب چیئرمین کے پاس گیا تھا بی آر ٹی کا کیس لے کے تمام ثبوتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیا ہوا اس پہ ہیلی کاپٹر کا کیس چل رہا ہے, اس کا کیا ہوا؟ اس پہ بی آر ٹی کا کیس چل رہا ہے, اس کا کیا ہوا؟ اس پہ مالم جبہ کا کیس چل رہا ہے, اس کا کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا بہت کنجوس قسم کا. اس کے نوکر نے کوئی اچھا کارنامہ کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو انعام دوں گا, لیکن میں اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا ہوں, دیکھتا ہوں جتنے بال نکل آئے تو میں اتنا ایک بال کے بدلے میں آپ کو 10 روپیہ دوں گا. واہ. تو انہوں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ مار دیا تو ایک بال آیا. تو نوکر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, داڑھی آپ کی اور ہاتھ میرا ہو تو پھر آپ دیکھ لی کہ کتنے بال آ جاتے ہیں. یہ کیا ڈرامے ہیں, خود یہ سربراہ بن جاتا ہے. اس کے نیچے جو لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ نے سیم اعتراض نواز شریف پہ کیا تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے زرداری صاحب بات کر رہے ہیں, یہی اعتراض آپ نے نواز شریف پہ کیا تھا کہ میاں صاحب کی موجودگی میں صحیح احتساب نہیں ہو سکتا. آپ کا موقف کل بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے. خان صاحب, جس طرح آپ دوسروں کو غور سے سنتے, پلیز مجھے بھی اس طرح کا تھوڑا غور سے سنیں, مجھے میرا بات کو کمپلیٹ کرنے دے. زرداری صاحب پہ انہوں نے کیس کیسا بنایا؟ جس آدمی کے پیک اکاؤنٹ سے, ان پیک اکاؤنٹس والے کے اکاؤنٹ سے بلاول کا جو ہے وہ لانڈرنگ کا اس کا بل پے ہوا ہے, ناشتے لانڈرنگ. وہی زمان پارک آپ کا اپنا کزن, اس کے 2 آف شور کمپنی نکل آئے, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو کہہ دیا, انہوں نے بذات خود بیان دے دیا کہ میں نے 10 سال سے ملا نہیں ہوں. کیا انہوں نے بیان دے دیا تو کہ میں 10 سال سے ملا نہیں ہوں, اور یہ کمپنیاں جو ہے, اور بات صاحب یہ کزن ہے فخر الدین, یہ فخر الدین کزن ہے عمران خان صاحب کے, ذرا کنفرم کر دیں آپ. اس طرح کا کزن ہے, بات سنیں. کزن نہیں ہے, پر اگر یہ برکی کہہ رہے ہیں میرے نالج میں نہیں ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو شاید ان کے دور پرے کے ہوں گے, میرے نالج میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب میرا بات تو سنیں نا پلیز خان صاحب, میں نے پڑھا ہے یہ کزن ہے, سنیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا کزن ہے. بتائے. یہ زمان صاحب جو تھا, زمان برکی صاحب, اس کا وہاں پہ یہ جو ایچسن کالج ہے جو زمان پارک ہے, وہاں پہ اس کا گھر تھا کوئی 10-12 کنال کا. پھر اس کے بھائی کا اور عمران کے والد کا آپس میں بٹوارا ہو گیا, تو یہ ایک حصہ آ گیا یہ اس بندے کے حصے میں, اور دوسرا آ گیا عمران کے حصے میں. مجھے بتائے اس سے زیادہ کزن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کزن آ گیا, ایڈریس آپ کا گھر کا ہے, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ بس اس میں عمران سے میرے 10 سال کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو چونکہ میں اس سے ذمہ بری ہو گیا,
آپ تو کل کہہ رہے تھے شہباز شریف کو کہ میں آپ سے مشاورت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پہ نیب کے کیسز ہے، تو میں کیسے آپ کے چیئرمین لگانے میں آپ کے ساتھ مشاورت کروں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آج آپ کے گھر کا کیس ہے اور اس میں آپ خود سربراہ بن رہے ہیں. یہ داڑھی ہمارے ہاتھ میں دے دو، یہ تم اپنے ہاتھ نہیں پھیرو منہ پہ.